آج ہم سنیں گے ایک ایسے نبی کی ایمان افروز کہانی جو اللہ کے خلیل یعنی دوست تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ، صبر اور قربانی کیسے انسان کو عزت بخشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی توحید کے پیغام کے لیے گزاری، اور انہی کی سنت آج تک حج، قربانی اور ایمان کی بنیاد بنی ہوئی ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے سفر پر چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے والد آزر خود بت بناتے اور انہیں فروخت کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل ان بتوں سے کبھی مطمئن نہ ہوا۔ وہ سوچتے، یہ چیزیں انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ نقصان یا فائدہ دے سکتی ہیں؟ والد ناراض ہوئے اور بولے، بیٹے، ہمارے معبودوں کی برائی مت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اگر یہ خدا نہیں تو اصل رب کون ہے؟ رات کو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک چمکتا تارا نظر آیا۔ کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند اور سورج کو دیکھا، مگر جب وہ بھی غائب ہوئے تو کہا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان سب سے نہیں، صرف اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک دن قوم میلے پر گئی تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے بت خانے گئے۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور سب بت توڑ ڈالے، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو غصے سے کہا، ہمارے بت کس نے توڑے؟ کسی نے کہا، شاید ابراہیم نے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ بولے، یہ بڑا والا بت سلامت ہے، اسی سے پوچھو۔ قوم شرمندہ تو ہوئی مگر ضد میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی کہ پرندے اوپر سے گزر نہ سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے اس میں پھینکا گیا، لیکن اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور ایسا ہی ہوا۔ آگ پھولوں کے باغ میں بدل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سلامت نکل آئے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ اللہ کی طاقت اور نبی کے ایمان کا زبردست ثبوت تھا۔ اس وقت ایک مغرور بادشاہ تھا، نمرود، جو خود کو خدا کہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے آئے اور فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی دیتا ہوں، ایک کو زندہ چھوڑتا ہوں، ایک کو مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود چپ ہو گیا، دلیل ختم ہو گئی۔ یہ مناظرہ تاریخ کا پہلا زبردست ایمان کا مقابلہ تھا۔ جب قوم نے بات نہیں مانی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ ان کے ساتھ ان کی نیک بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ اللہ نے انہیں کنعان یعنی فلسطین میں بسا دیا۔ پھر وہ مصر گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ بادشاہ خوفزدہ ہو گیا، معافی مانگی اور سارہ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ واپس بھیجا۔ اسی نے انہیں ایک نیک لونڈی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تحفے میں دیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دو۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی جہاں نہ پانی تھا نہ کھانے کو کچھ۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا
क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ। तो हज़रत हाजरा बोली, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। जब पानी ख़त्म हुआ तो हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान दौड़ती रहीं 7 बार। तब अल्लाह ने फ़रिश्ते के ज़रिए ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। यही ज़मज़म आज तक बह रहा है और यही वाक़या हज के रुकन सई की यादगार बना। सालों बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बाजान वही कीजिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए छुरी चलाई, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा कुर्बान किया गया। यही वाक़या आज ईद उल अज़हा के मौके पर याद किया जाता है। ये कुर्बानी सिर्फ जान की नहीं, दिल की, ईमान की, इताअत की कुर्बानी थी। कुछ अरसा बाद हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में फ़रिश्तों ने बेटे की खुशखबरी दी, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। उन्होंने हैरान होकर कहा, मैं तो बूढ़ी हूँ। फ़रिश्तों ने कहा, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। यूँ अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 नबी बेटे अता किए, इस्माइल और इसहाक़। एक से अरब नस्ल चली, दूसरे से बनी इसराइल। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा तामीर करें। उन्होंने ईंट पर ईंट रखी और दुआ की। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि ए हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा और हमारी औलाद में एक उम्मत पैदा फरमा जो तेरी इबादत करे। यही घर बैतुल्लाह काबा आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज़ है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर हज अदा किया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और क़ुरबानी से बड़ी कोई दौलत नहीं। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो उसे ना आग जला सकती है, न कोई दुश्मन नुकसान दे सकता है। अल्लाह हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक दे और हमारा ईमान भी ऐसा मज़बूत बना दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अंबिया की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ रहिए।